Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim and Bismillah to our first Umrah journey by road trip. ابو धाबی سے سعودی کے بارڈر تک پہنچتے ہوئے ہمیں تقریباً لگے 3 گھنٹے اور سعودی بارڈر پر یعنی کہ یہاں پر ہمیں لگے 2 گھنٹے، کیونکہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کسٹمز کی اعلیٰ ترین چیکنگ اور ساتھ میں آپ کے پاسپورٹ اور ویزا پر سٹیمپ اور ساتھ میں آپ لوگ کے فنگر پرنٹس لازم ضروری ہے۔ سعودی بارڈر کراس کرنے کے بعد آپ لوگ کو مبارک ہو، آپ لوگ اپنی منزل کے بے حد نزدیک ہیں ماشاءاللہ۔ اس روڈ پر آپ لوگ کو کھلا آسمان، کھلی زمین اور اپنے آس پاس صرف صحرا ہی دکھے گا، جس کو دیکھنے والے صرف آپ ہو۔ اس روڈ پر تقریباً 1 گھنٹہ گزارنے کے بعد ایک پیٹرول پمپ کی آمد ہوتی، جہاں پر ہم اپنی نماز نفل کی ادائیگی کرتے ہیں اور ساتھ خود بھی ریفریش ہو کر گاڑی کو بھی فیول اپ کرتے ہیں۔ یہاں پر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی سحری کرنے کے بعد ہم اپنے سفر کو برقرار رکھنے کے لیے بالکل ریڈی تھے، کیونکہ یہ پیٹرول پمپ کافی ٹائم بعد آیا تھا۔ تو اس جگہ پر ہم نے اپنا اچھا ٹائم گزارا، ہم نے فجر کی نماز پڑھی، سحری کی اور ساتھ میں ادھر سورج کا آفتاب ہوتے ہوئے بھی ہم نے نظارہ لیا۔ اس جگہ پر سورج کی بالکل پہلی کرن اور پہلی شعاع جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہمیں یہاں سے دکھے گی۔ میرا کیمرہ اس پکچر کے ساتھ اور اس ویڈیو کے ساتھ جسٹس نہیں کر رہا، لیکن یقین جانیں اس وقت یہ منظر بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا اور الحمدللہ وی ہیو انجوائڈ دیٹ۔ اس روٹ پر اس وقت جاتے ہوئے ہم نے اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر اور بہت زیادہ ذکر ادا کیا، کیونکہ یہ روڈ، یہ ویو اور یہ ہوائیں ہمیں ایسے فیل کروا رہی تھی جیسے وی آر ون آف دا لکیسٹ پیپل آن ارتھ۔ ہماری ساری رات کی نیند اور تھکان اس نظارے کے بعد بالکل اڑ چکی تھی اور ہم پہلے سے زیادہ فریش اور ایکسائٹڈ تھے۔ اس روڈ پر ہمیں جگہ جگہ المرائی کے بہت زیادہ ٹرک اور فارمز دکھے، کیونکہ یہ روڈ سعودی کو یو اے سے کنیکٹ کرتا ہے اور موسٹلی امپورٹ ایکسپورٹ چیزیں کرتا ہے اسی روڈ سے۔ رات کے 1-2 بجے سے لے کر صبح کے 7 بجے کے بعد ہم ریاض میں انٹر ہوتے ہیں۔ ریاض سعودی عربیہ کی بہت ڈیولپڈ اور گڈ انفراسٹرکچر سٹی ہے۔ یہاں پر آپ کو ہر فاسٹ فوڈ کی چین، ساتھ میں اسٹیٹک ریسٹورنٹس اور ایک گڈ انفراسٹرکچر ڈیولپڈ بلڈنگز اور ہوٹلز ملیں گے۔ ریاض پہنچتے ہی ہم نے ایک ہوٹل میں روم بک کیا تاکہ ہم آرام سے ادھر نیند اپنی پوری کر سکیں، تھوڑا اپنی انرجی برقرار رکھ سکیں، کیونکہ رمضان کے دن تھے تو ہمیں مکہ کے لیے آگے مزید سفر بھی کرنا تھا۔ 2-3 گھنٹے ہوٹل میں آرام کرنے کے بعد ہم مکہ کے لیے خیر سے رواں دواں تھے، کیونکہ ریاض سے مکہ تک کا سفر 7 گھنٹے کا ہے۔ یہاں پر جگہ جگہ سپیڈ کیمراز بھی لگے ہوتے ہیں، so we have to be very careful about this۔ کیونکہ ہم اپنا 2-3 گھنٹے ریاض کے ہوٹل میں گزار چکے تھے تو مکہ کا جانے کے لیے ہم بہت زیادہ ایکسائٹڈ اور بہت زیادہ پھر سے فریش تھے۔ اس روڈ پر بھی ہمیں آگے جا کر 1 گھنٹے بعد پیٹرول پمپ ملا، جہاں سے ہم نے اپنی گاڑی فیول اپ کی اور ساتھ میں کیونکہ مغرب کا ٹائم ہونے والا تھا اور ہمیں اپنا روزہ توڑنا تھا، افطار کرنی تھی، تو ہم نے اپنے سنیکس اور بیوریجز پیٹرول پمپ سے لے لیے راستے کے لیے۔ اور ایسے ہی ہوا، ہماری افطار راستے میں ہی آ گئی اور ہماری طرح باقی فیملیز بھی راستے میں رک کر اپنی افطار توڑنے کے لیے نظام کر رہی تھی، جو کہ بہت مزے کا سفر تھا۔ پہلی دفعہ راستے میں افطار آ رہی تھی اور وہ بھی سعودی اور مکہ جانے کے لیے، سو الحمدللہ یہ نصیب موقع بھی ہوا اور ہم نے اپنی افطار بھی بہت اچھے سے انجوائے کی۔ ہم نے چیئرز لگائیں، ہم نے سب سیٹ کیا، ہم نے ماحول بنایا، ہم نے بہت زیادہ دعائیں مانگی، اللہ قبول فرمائے، اور پھر سے ہم نے اپنا سفر اس راستے پہ کنٹینیو کیا۔ اب ہم مکہ کی حدود میں انٹر ہو چکے تھے الحمدللہ۔ اس روڈ پر جاتے ہوئے ہمیں اپنے آس پاس بہت زیادہ ہوٹلز، بہت زیادہ ریسٹورنٹس اور پیٹرول پمپ دکھے۔ ہر پیٹرول پمپ کے بیک سائڈ پر چھوٹا سا بازار ٹائپ لگا ہوا تھا، جہاں پر لوگ حاجی لوگوں کو، عمرہ کرنے والے لوگوں کو اور مسافر لوگوں کو چیزیں بیچ رہے تھے۔ یہ پیٹرول پمپ طائف جانے والے راستے سے 1 گھنٹہ پہلے آتا ہے اور اس پیٹرول پمپ پر ہم تھوڑا سا اپنے کھانے کے لیے رکے، کیونکہ یہ صرف آخری پیٹرول پمپ تھا، طائف آنے سے پہلے طائف کا راستہ بھی باقی تھا، تو تقریباً ہر کوئی یہاں پر آ کر ادھر اپنا ریسٹ کر رہا تھا۔ بس بہت زیادہ بھری ہوئی تھی حاجی اور عمرہ جانے والے لوگوں کی، اور اللہ سب کو عمرہ قبول کرے، آمین ثم آمین، اور اللہ ہر کسی کو اپنے گھر آنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ طائف میں جاتے ہی ایک ہوٹل میں ہم نے اپنے ریسٹ کے لیے ایک روم لیا تاکہ ہم اپنی سحری ادھر ہی کریں۔ اس ہوٹل کا نام ڈریمز ان ہوٹل تھا اور اس ہوٹل کے آس پاس کچھ کھانے پینے کی شاپس بھی تھیں، یہاں پر ہم نے سوچا کہ یہاں پر ہم سحری کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم طائف کا سفر کنٹینیو کر کے میقات پر جائیں گے، جہاں سے ہم آگے مکہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ سحری اور اپنی نیند پوری کرنے کے بعد ہم طائف سے میقات جانے کے لیے رواں دواں تھے اور یہ ہوٹل ڈریمز ان ہوٹل ہے۔ الحمدللہ ہم میقات پہنچ چکے ہیں۔ اس میقات کا نام میقات السیل الکبیر یا دوسرا نام میقات کرنل منازل ہے۔ بائی روڈ عمرہ جانے کے لیے اس میقات پر رکنا لازم ہے۔ یہ میقات ماشاءاللہ سے بہت لمبا، بہت وسیع ہے، یہاں پر آپ کو پارکنگ آرام سے مل جائے گی۔ یہاں پر ہم میقات کے بالکل بیچوں بیچ کھڑے ہیں، میقات کے بالکل سامنے، اور سب حاجیوں کی طرح ہم بھی اپنا سامان لے کر
اپنے لیے اپنا احرام باندھنے جا رہے ہیں۔ میقات میں انٹر ہوتے ہی آپ کے آگے 2 سائڈز ہوں گے، ایک رائٹ اور ایک لیفٹ۔ رائٹ سائڈ پہ ہمیشہ ویمن عورتوں والا سائڈ ہے، جہاں پہ وہ اپنا احرام اور نفل باندھ کر عمرے کی نیت کر کے عمرے کے لیے رواں دواں ہوتی ہیں۔ اس سے ہمیں یہاں پہ بھی سبق ملتا ہے کہ وومن از آلویز رائٹ، اینی ہاؤ لیفٹ سائڈ از فار مین، جہاں پہ مرد حضرات جاتے ہیں اور احرام باندھتے ہیں۔ اس وقت ہم نے اپنے احرام باندھ لیے تھے، نفل اور عمرے کی نیت کر کے ہم عصر کی نماز کا ویٹ کر رہے تھے۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد ہم میقات سے باہر آ چکے تھے۔ الحمدللہ بس جا رہے ہیں، احرام پہن لیا ہے، اب بس خیر سے نکل رہے ہیں۔ اوکے، یہ مردوں کا سائڈ ہے اور یہ عورتوں کا ہے۔ الحمدللہ مکہ آ چکے۔ ہم نے اپنی گاڑی خدائی پارکنگ میں لگائی، جو کہ مکہ سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور پھر ہم بس میں بیٹھ کر مکہ کے لیے رواں دواں ہوئے۔ بس میں بیٹھتے ہی ہم نے راستے میں بس سے ٹیکسی چینج کر لی، اور ٹیکسی والے ڈرائیور ماشاءاللہ سے بہت ہی رحم دل انسان تھے، جنہوں نے ہمیں اپنی افطار کھولنے کے لیے کھجور، کیک اور ساتھ میں پانی کی بوتل دے دی، تاکہ ہم مکہ میں جا کر اپنی آرام سے افطاری کر سکیں۔ اور یہ ماشاءاللہ سے ہم مکہ میں آ چکے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ یہ نظارہ ہر کسی انسان اور مسلمان کو نصیب فرمائے، آمین۔ کیونکہ بہت رش کی وجہ سے ہم ڈائریکٹ گیٹس میں انٹر نہ ہو سکے، تو ہمارے سامنے جو گیٹ آیا ہم اس گیٹ سے انٹر ہو کر ہی اوپر چلے گئے تھے، جہاں پہ ہم اپنا افطاری کی، اور پھر ہم باہر نکلے۔ اور یہ عوام جو آپ رش چیک کر رہے ہیں، یہ صرف آپ کو رمضان کے مہینوں میں ہی مل سکتی ہے۔ اپنی افطاری کرنے کے بعد ہمیں اپنے عمرے کے طواف کا آغاز کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور الحمدللہ یہاں سے ہمارا عمرہ سٹارٹ ہوا۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ رش اور یہ دھکے اور یہ لوگ اور یہ عوام، الحمدللہ یہ صرف رمضان کے مہینوں میں ہی آپ کو دکھ سکتی ہے، اور وہ بھی آخری 3 راتوں میں۔ الحمدللہ الحمدللہ وی ور ون آف امنگ دوز لکی ونز، جن کو یہ موقع نصیب ہوا۔ آخری راتوں میں ہم نے عمرہ کیا۔ آپ کو اپنا طواف گرین لائٹ دیکھتے ہی سٹارٹ کر لینا ہے۔ گرین لائٹ کو دیکھتے ہی آپ کا طواف سٹارٹ ہو جائے گا، اور وہ پورا گول دائرہ 2 چکر لگا کر آپ جب واپس گرین لائٹ پہ آؤ گے، تو وہاں پہ آپ کا ایک طواف ختم ہوگا، سیم اسی جگہ سے دوسرا طواف آپ کا سٹارٹ ہوگا۔ اسی طرح آپ نے 7 طواف ایسے پورے کرنے ہیں، اور ہر طواف جب ختم ہونے لگے تو آپ نے ایسے ہاتھ اوپر کر کے سلام کر لینا ہے۔ 7 طواف پورے کرنے کے بعد آپ لوگوں نے مقام ابراہیم پر اپنے 2 رکعت نفل ادا کر لینے ہیں۔ وما يدريك لعله يزكى أو يذكر نفل ادا کرنے کے بعد آپ لوگوں نے آب زمزم پی لینا ہے۔ واليوم الموعود۔ آب زمزم پی لینے کے بعد آپ لوگوں نے صفا مروہ کے مقام پر چلے جانا ہے، جہاں پر آپ کو اپنا 7 صفا مروہ کے راؤنڈز پورے کرنے ہوں گے۔ جہاں سے آپ لوگ کو یہ پہاڑ دکھے، وہاں سے آپ لوگوں نے صفا مروہ کا آغاز شروع کر لینا ہے۔ کیونکہ رمضان میں بہت زیادہ رش تھی، بہت زیادہ کراؤڈ تھا، بہت زیادہ لوگ تھے، بہت زیادہ حاجی تھے، تو انہوں نے صفا مروہ کے اوپر والے فلورز پر بھی دروازے کھول دیے تھے، تاکہ حاجی اپنے صفا مروہ اگر نیچے جگہ نہیں مل رہی تو اوپر بھی کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ لوگ کوشش کیجیے گا کہ جہاں پہ پہاڑ دکھے وہاں سے آپ لوگ صفا مروہ کا آغاز شروع کر دیں۔ الحمدللہ 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 صفا مروہ کے 7 چکر کمپلیٹ کرنے کے بعد ہمیں باہر نکلتے ہی یہ خوبصورت نظارہ ملا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہم بارک۔ اب ہمیں باہر نکل کر اپنے بال کاٹنے تھے، اور اس کے بعد ہمارا عمرہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکا تھا۔ عمرہ کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم نے فجر کی نماز باہر ہی سڑکوں پہ سب کے ساتھ جماعت میں پڑھی، اور الحمدللہ ہمیں بہت مزہ آیا۔ الحمدللہ اب ہمارا عمرہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور اب عمرے کے بعد ہم نے اپنی سحری کی، اور سحری کے بعد ہم نے فجر کی نماز پڑھی۔ یہ سب کرنے کے بعد اس وقت ہم ٹیکسی سے خدائی پارکنگ جا رہے ہیں، تاکہ وہاں سے ہم اپنی گاڑی لے کر اپنے مدینہ کا سفر شروع کر سکیں، اور انشاءاللہ اپنی عید الفطر مدینہ میں ہی انجوائے کریں انشاءاللہ۔ پارکنگ میں گاڑیوں کا بہت زیادہ ہجوم تھا، اور آہستہ آہستہ سب حاجی اپنی گاڑیوں کی طرف آ رہے تھے، تاکہ وہ لوگ بھی اپنے مدینہ کا سفر شروع کر سکیں۔ اور ماشاءاللہ یہ ایک اور زبردست سن رائز۔ اس وقت یہ ویڈیو میرے شوہر صاحب بنا رہے ہیں، کیونکہ میں اس وقت بہت زیادہ نیند میں تھی اور گھوڑے بیچ کر سو چکی تھی۔ جب تک میں اٹھی تب تک ہم کسی پیٹرول پمپ تک پہنچ چکے تھے، جہاں پر ہم نے نماز ظہر پڑھی، اور پھر اپنا سفر پھر کنٹینیو کیا۔ مدینہ ماشاءاللہ الحمدللہ آتے ہی بہت ہی ایک ٹھنڈک سی پڑی، بہت ایک چہل پہل، بہت رونق، بہت گاڑیاں، لوگ، اور یہی کچھ تھا، اور الحمدللہ بہت مزہ آیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میٹھا شہر مدینہ۔
مدینہ منورہ میں پہنچ کر ہم نے اپنی افطار کرنے کا یہیں پہ سوچا، پھر یہاں پر مغرب ہونے کا ویٹ کیا اور اپنی افطار کھول کر مغرب کی نماز یہاں پہ ادا کی الحمدللہ۔ رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مدینہ کے اس شہر میں ایک اپنی ہی لذت ہے، ایک اپنی ہی مٹھاس ہے، کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ ٹھنڈی ہوائیں، بہت رونق، بہت ہنسی خوشی مذاق بھلا سما تھا الحمدللہ۔ مدینہ میں ایک رات گزارنے کے بعد اب ہم صبح ہوتے ہی مسجد قباء آ چکے تھے، اور یہ مسجد قباء کے کچھ نظارے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ مسجد قباء ہے، یہ بھی اندر جاؤں گی اور دکھاؤں گی، اور یہ اس کے باہر کیا ماحول ہے۔ یہ فیمیل سائڈ یہ ہے، اس سائڈ یہ مسجد قباء کا اندرونی منظر ہے۔ مسجد قباء اسلام کی پہلی وہ مسجد ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی، ادھر مکہ مائگریٹ ہونے کے بعد، مکہ سے مدینہ مائگریٹ ہونے کے بعد۔ اور یہاں پر نفل نماز پڑھنے کا ثواب ایک عمرہ پورا کمپلیٹ کرنے کے برابر کا ثواب ہے۔ سو اللہم بارک، اللہ نصیب کرے، آمین۔ مسجد قباء کے بالکل سامنے ہی آپ لوگوں کو یہ باغات دکھائی دیں گے۔ ماشاءاللہ مدینہ کی یہی خوبصورتی ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ کھجوروں کے باغات ہیں۔ مسجد قباء کی زیارت کرنے کے بعد اب ہم حضرت سلمان فارسی کے باغات کا دورہ کرنے آئے تھے۔ باغات میں انٹر ہوتے ہی آپ لوگ کو ایک کنواں دکھائی دے گا۔ یہ کنواں حضرت سلمان فارسی کے ٹائم کا بنا ہوا ہے۔ مسجد قباء اور حضرت سلمان فارسی کے باغات کی زیارت کے بعد اب ہم مدینہ مسجد میں واپس آ چکے تھے اپنی افطار یہاں پہ کرنے اور مغرب کی نماز کی ادائیگی اور نوافل یہاں پہ پڑھنے، کیونکہ آخری طاق رات تھی اور رمضان کی آخری رات تھی، تو میں نے ادھر ہی مسجد مدینہ منورہ میں ہی اپنی مہندی لگا لی اور الحمدللہ میں نے بہت انجوائے کی۔ یہ آخری رات ہمیں رمضان کی ہمیشہ یاد رہے گی، کیونکہ اس کے اگلے دن ہماری عید بھی مدینہ منورہ میں آ رہی تھی، اور الحمدللہ ہم نے اپنا عمرہ رمضان کی ان طاق راتوں میں ادا کیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ ہر کسی کو جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے ان کو اپنے گھر آنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین، اور بار بار عمرہ اور حج کرنے کی سعادت نصیب فرمائے اور ان کا حج اور عمرہ قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اس طرح ہماری عید الفطر مدینہ منورہ میں آئی الحمدللہ، اور ہم نے بہت انجوائے کی۔ یہ رونق، یہ چہل پہل کہیں بھی دنیا میں نہیں۔ الحمدللہ مسجد نبوی میں عید گزارنے کے بعد اب ہم مسجد قبلتین کی زیارت کے لیے آ چکے تھے، اور یہاں ہم نے نماز عصر اور مغرب پڑھی۔ مغرب ٹائم ہے۔ اس جگہ کو خداری مارکیٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر لوگ طرح طرح کی کھجوریں، ڈرائی فروٹس اور آب زمزم کی بوٹلز لینے کے لیے آتے ہیں۔ اب ہم مدینہ میں ادھر ادھر گھوم رہے تھے اور ہمیں کئی جگہ دیکھنے کو ملی، جیسے کہ یہ ایک مدرسہ۔ یہ مدرسہ اس وقت بند تھا کیونکہ عید کے دن تھے اور سب چھٹی پر تھے۔
صبح میری ریاض الجنہ میں بکنگ تھی، جہاں پہ مجھے ریاض الجنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دورہ نصیب ہوا۔ اندر جانے کے لیے ہمیں شوز شاپرز میں ڈالنے کے لیے دیے گئے، اور ساتھ میں ہمارا نسک ایپ کا ہونا ضروری ہے، جہاں سے وہ کیو آر کوڈ سکین کر کے ہمیں اندر جانے دیں گے۔ اور یاد رہیں، اپنا کیو آر سکین کوڈ کبھی بھی کسی کو نہ دیں اور نہ ہی شیئر کریں۔ اگلا بندہ اسکرین شاٹ لے کر بھی اس کا استعمال کر سکتا ہے، اور ایک دفعہ کیو آر سکین کوڈ ہو گیا تو پھر وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے اور آپ کے کسی یوز کا نہیں رہتا، جس کی وجہ سے آپ ریاض الجنہ کا اپوائنٹمنٹ اور بکنگ آپ کی ضائع بھی ہو سکتی ہے۔ سو بی ویری کیئرفل۔ کیونکہ مجھے عمرہ رمضان کے دنوں میں نصیب ہوا اور وہ بھی آخری طاق راتوں میں، تو ادھر بہت زیادہ رش تھی اور مجھے اتنا ٹائم نہیں ملا روز رسول میں، لیکن مجھے جب موقع ملا میں نے اپنی لائن میں ہی نفل ادا کیے۔ تو آپ لوگ بھی ایسا ہی کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ جب اپنی جگہ روز رسول کے ایکچوئل اسپاٹ پہ جب تک پہنچے، تب تک آپ اس لائن میں بھی نفل ادا کر سکتے ہیں اور ثواب کما سکتے ہیں، انشاءاللہ قبول ہوگا۔ الحمدللہ روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہونے کے بعد اب ہم لوگ ڈائریکٹ ناشتے کے لیے نکلے اور ایک آخری دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، اور اس جگہ دوبارہ آنے کے لیے دعائیں بہت زیادہ کی۔ اللہ قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ جاتے جاتے ہماری نماز عصر مدینہ میں ہی آئی، اور الحمدللہ ہم نے سب کے ساتھ ادا کی۔ دوسرا عمرہ کرنے کے لیے مدینہ سے مکہ کی طرف جانے کے درمیان ایک مکات آتا ہے، جس کو ذوالحلیفہ مکات بھی کہا جاتا ہے، اور یہاں پر اپنا احرام اور نیت اور نفل پڑھنا بہت ضروری ہے دوسرے عمرے کے لیے۔ اب ہم مکہ دوبارہ اپنا دوسرا عمرہ کرنے کے لیے آ چکے ہیں۔ اللہ قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور چونکہ رمضان اب ختم ہو چکا تھا اور رش بھی کم ہو چکی تھی، تو ہمیں گیٹ نمبر 89 کے تھرو کعبہ کے ڈائریکٹ سامنے جانے کا موقع نصیب ہوا انٹر ہوتے ہی، الحمدللہ۔ الحمدللہ اس طرح ہمارا دوسرا عمرہ کمپلیٹ ہو چکا۔ جانے سے پہلے ہم نے خود بھر کر اپنے ہاتھوں سے آب زمزم کی بوٹلز اپنے خاندان اور اپنے لیے بھری، اور پھر ہم نے ایک دوسرے کو اپنے عمرہ قبول کرنے کی مبارک دی، الحمدللہ، اور منہ میٹھا کیا۔ اور پھر ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ سعودی آئیں اور البیک نہ کھائیں، البیک نہ کھایا تو کیا جیا۔ اور اس طرح ہمارا ابوظہبی سے لے کے سعودی عربیہ تک کا ٹرپ آپ لوگ کے ساتھ انشاءاللہ یادگار رہے گا۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ کو ہمارے عمرے کا سفر پسند آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔